الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین ناظرات، متوجہین متوجہات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سرکار کی باتوں میں ایمان کا بیان ہم سن رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے۔ جیسے مسجد کی علامت مینار ہے، مینار دیکھ کے معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ مسجد ہے۔ ولی اللہ کی علامت یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں بیٹھیں تو اللہ یاد آتا ہے۔ اسی طرح کچھ ایمان کی بھی علامات ہیں۔ ایمان کی علامات کیا ہیں؟ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ پڑوسی کو تکلیف نہ دے یعنی اپنے قول سے، اپنے فعل سے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اب چاہے وہ اس کا پڑوسی سفر کا ہو، حضر کا ہو، یا اس کے دین و دنیا کے کسی معاملے میں اس کا پڑوسی ہو، چاہے اب وہ کافر ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی پڑوسی ہو، انسان ایمان والے پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین مجھے پڑوسی کے متعلق حکم سناتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دے دیا جائے۔ ناظرین کرام، ایمان والے کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ پڑوسی کو ایذا نہ دے۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کو یعنی بوجھ نہ جانے، اپنے مہمان کو خوش دلی کے ساتھ اس کو خوش آمدید کہے، مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس لیے کہ وہ اس کے رزق میں برکت لائے گی اور جو اس سے اسراف ہوئے اس کا کفارہ بن جائے گی۔ اور مہمان کی عزت کرنا ایمان کی علامت ہے، اس لیے مہمان کی انسان عزت کرے، اسے بوجھ نہ جانے، مہمان کو منحوس نہ جانے بلکہ اللہ کی رحمت مانے، اور مہمان کی مہمان نوازی کو اپنے لیے باعث برکت جانے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کی عزت کرو تمہیں رزق وسیع دیا جائے گا۔ اور قاضی ایاز علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو شریعت و اسلام پر عمل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ یہ ایمان والی کی علامت ہے کہ وہ پڑوسی کا بھی خیال کرے، وہ مہمان کی عزت بھی کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایمان والے کی تیسری نشانی، تیسری علامت ارشاد فرمائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بس ایمان والے کو چاہیے یا تو وہ خیر کا بھلا کلمہ کہے یا پھر وہ خاموش رہے۔ بندہ جب گفتگو کرتا ہے ناظرین کرام تو گفتگو میں یا تو وہ جو بات کہتا ہے وہ دین و دنیا کی خیر کی ہوتی ہے اور وہ بات کسی کو ضرر دینے والی بھی نہیں ہوتی، تو ایسی گفتگو کرنا باعث ثواب ہے، باعث خیر ہے، اور ایسی گفتگو کرنے پر اجر اللہ کی جانب سے ملتا ہے۔ لیکن بعض گفتگو وہ ہوتی ہیں کہ جن کا دین و دنیا کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ کسی کے لیے باعث ضرر بھی نہیں ہے، تو ایسی گفتگو کرنا مباح ہے، جائز ہے، لیکن بیکار ہے، فضول ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ لیکن ایک تیسری قسم کی بھی گفتگو ہے، وہ یہ کہ ایسی گفتگو کرنا جو کسی کے لیے ضرر کا باعث ہو، فساد فتنے کا باعث ہو، تو ایسی گفتگو کرنا انسان کو اس سے روکا گیا ہے، ایمان والے کو اس سے روکا گیا ہے۔ ایسی گفتگو کرنے سے ایمان والا پرہیز کرے، یہ اس کی علامت ہے کہ وہ ایسی گفتگو سے رکے، اس لیے کہ ایسی گفتگو کرنا حرام ہے، گناہ ہے، اور اس پر سزا دی جائے گی، عذاب کا باعث ہے۔ حضرت شیخ علی الدقاق رحمۃ اللہ علیہ تو کیا خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے انسان اپنے مال کو
سوچ سوچ کے اور بڑے سنبھال کے خرچ کرتا ہے نا، اسی طرح اپنے الفاظ کو بھی سنبھال کر خرچ کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو وہ قیمتی انسان بن جائے گا۔ یعنی جیسے انسان بہت سوچ سمجھ کے مال خرچ کرتا ہے، ہر جگہ اپنا مال خرچ نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچتا ہے، پہلے غور و فکر کرتا ہے کہ مجھے یہاں مال خرچ کرنا چاہیے بھی یا نہیں کرنا چاہیے، اور مختصر مال خرچ کرتا ہے، بہت زیادہ مال کو خرچ کرنے کی جانب انسان نہیں جاتا، ضرورت پڑے تو خرچ کرتا ہے۔ تو انسان گفتگو میں بھی اس طرح ہو جائے اور اپنی گفتگو کو اچھے سے اچھے انداز پہ لے جائے۔ بڑا خوبصورت مقولہ ہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو، اور مولا علی رضی اللہ عنہ کی جو بات ہے وہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ بچپن کا بولنا بولنا سکھاتا ہے، جوانی کا بولنا دنیا سکھاتا ہے، اور بڑھاپے کا بولنا ذلیل کراتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب بولے تو خیر کے کلمے بولے، ورنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، ولیسمت، نہیں اچھا بول سکتا تو انسان خاموش رہے، خاموشی اختیار کرے، اچھے الفاظ کا اگر وہ چناؤ نہیں کر سکتا تو پھر خاموشی کی جانب جائے۔ اس لیے کہ جو زبان سے انسان الفاظ ادا کرتا ہے، زبان کے الفاظ جو کسی کے لیے جرح بن جائیں، یعنی کسی کے لیے اذیت کا باعث ہوں، تو یاد رکھیں کہ زبان سے لکھتے ہوئے الفاظ سے جو زخم ہوتے ہیں وہ تلوار کے زخم سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ تلوار کا زخم تو ایک نہ ایک دن بھر جائے گا، لیکن زبان سے لگائے ہوئے زخم، انسان جو زبان سے زخم لگاتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتے۔ بعض صوفیاء کرام سے تو پوچھا گیا کہ آپ اتنے کم گو کیوں ہیں، اتنا کم کیوں بولتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ وہ فرمانے لگے کہ ہم بول کر تو شرمندہ ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی خاموش رہ کر ہم شرمندہ نہیں ہوتے۔ تو انسان کو چاہیے کہ کبھی خاموشی بھی اختیار کرے، اور جہاں جھگڑا فساد ہو وہاں تو خصوصاً انسان کو چاہیے کہ خاموشی کو اختیار کرے۔ بعض جھگڑوں کا یہی حل ہے کہ انسان وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل کرے، اپنے ایمان کی علامت کو ظاہر کرے اور خاموش ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے آداب سکھاتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا